آیت نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے تیار کی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ انہوں نے قیامت کی تیاری تو کی نہیں، نہ ان کو قیامت کے ساتھ کوئی سروکار ہے، صرف وہ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، بس قریب ہے، تو کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قیامت کے دن کو مذاق ٹھٹھا سمجھتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں صرف مسلمانوں سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کافروں کے لیے لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کافر جو ہے اور مشرک جو ہے، انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ باقی جو ہوگا گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والا، وہ ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگت کر واپس آ جائے گا، لیکن وہ کب آئے گا، کتنی دیر ٹھہرے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن نکل آئے گا، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ تو دو لوگ ہیں قسم کے، ایک کافر اور ایک مشرک، جن کا کفر بھی پکا اور جن کا شرک بھی پکا، شرک کرتے رہے، کرتے کرتے ہی مر گئے بغیر توبہ کے۔ تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہوا ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ خالدین کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن آبادہ دوبارہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایسے کہتے ہیں نا بس یہ آج کے بعد میری تیری بات ختم ہے، مرن تک تیرا میرا مرنا جینا ختم۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کسی صورت میں بھی واپسی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا نہ وہ کوئی مددگار پائیں گے، نہ کوئی دوست وہاں پائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ ان کی کوئی دوستی وہاں کام آئے گی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہروں کو، کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں۔ یقولون، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر یا ہمارے لیے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم اطاعت کر لیتے اللہ اور اس کے رسول کی۔
وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی فرما برداری کی ساداتنا اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فاضلونا السبیل پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنم کی آگ میں ہم ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کریں گے، یعنی کبھی دائیں طرف آگ حملہ کرے گی کبھی بائیں طرف کرے گی، جیسے آج کل ہم تکے یا کباب لگاتے ہیں تو ان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ادھر کا سڑے جل جائے گا تو دوسرا صحیح ہو جائے گا، دوسرا جلے گا ادھر صحیح ہو جائے گا، یعنی ان کو اذیت والی تکلیف دی جائے گی ان کے چہروں کو۔ تو جب ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ان کے پیچھے لگ جاتے، ان کی بات مان لیتے، تو آج ہمارے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کہیں گے ہمارے رب ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہوتے ہیں دنیاوی اور ایک ہوتے ہیں دیندار۔ جن لوگوں نے دنیاوی اپنے بڑوں کو، چودھریوں کو، اپنے سرداروں کو، وڈیروں کو، بڑوں کو اپنا سمجھا، جو انہوں نے کہہ دیا بس اسی کے پیچھے لگنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی علماء، درویش، ان کے بڑے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ان کی بات حرف آخر ہے، ہم نہیں مانتے اللہ اور رسول کی کیا بات ہے، یا ہمیں نہیں پتہ اس کا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے یا ہمارے بڑے نے یہ کہا، ہم تو ان کی بات ہی مانیں گے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے، تو وہ ہوتے صرف اس لیے ہوتے ہیں اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو دے ان کو دگنا عذاب، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر لعنت کر لعنت بہت بڑی۔ تو اب جب دیکھیں گے کہ جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ادھر ہی قید ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، ہم نے ان کے پیچھے لگے رہے، تو اب کہیں گے ہمارے رب اب ہم سے دگنا عذاب ان کو کر اور ان پر بڑی بڑی لعنتیں کر، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو ان کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا عذاب کہ اللہ ان کے کہنے پہ کرے گا، آخر اللہ نے ان کو بھی عقل دی تھی نا۔ تو اب یہ نہیں کہ ان کے کہنے پر ان کو دگنا عذاب شروع ہو جائے گا، صرف وہ آرزو کریں گے کہ کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو آج ان کو ہمارا بدلہ ملنا چاہیے، آج ان سے دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں دوسرے اس بارے میں سورہ البقرہ میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی تھی دونوں جب عذاب کو دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سب اسباب ٹوٹ جائیں گے، یعنی ان کے وسیلے جو کہتے تھے ہم کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، سب کو ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو پھر اس وقت کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ موقع مل جائے کہ ہم دوبارہ واپس چلے جائیں، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے نا، اس طرح ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں جا کر دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں واپسی کا تو راستہ ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دانائی عطا کی ہے، تو انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کے پیچھے لگنا چاہیے، ضرور لگنا چاہیے، کسی کے اطاعت کسی کے پیچھے لگنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر کہ آیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے یا اپنی صرف اطاعت کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے کل کہیں کسی بڑے نے کام نہیں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمایا تھا اعملی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ عمل نیک کرنے ہیں، عمل صحیح کرنے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے پیچھے لگنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں تقلید، کہ جب بندہ کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے نہیں جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دونوں کا انجام جو ہے قیامت کے دن عذاب ہوگا، وہ دونوں جہنم میں قید ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔